بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کا دن کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں سے بہتر دن جن میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ مسلم کی روایت ہے 1976، ترمذی کی روایت ہے 488۔ یہاں اس روایت سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کی فضیلت بتاتے تھے تو کتنا کمپریہنسولی، بات مختصر لیکن ساری باتیں اگر دیکھا جائے تو انسان کی پیدائش سے لے کر پھر دوبارہ قیامت قائم ہونے تک، یعنی جب حضرت آدم پیدا ہوئے اس وقت سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک جمعے کے دن کی فضیلت کے حوالے سے آلموسٹ ساری باتیں بتا دی۔ تو یوں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جمعے کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب فضیلت کا سبب بھی پتا چل گیا نا۔ پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے نا کہ فضیلت کے اوقات اور مقامات میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو یہ ہے فضیلت کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے اس دن کو منتخب کر رکھا ہے، سارے دنوں میں سے اہمیت کا حامل دن سمجھا خود سے یہود نے ہفتے کو اور عیسائیوں نے اتوار کو۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ، اسی لیے اسے جمعۃ المبارک کہا جاتا ہے۔ دوسری بات ہے نماز جمعہ کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات ہے نماز جمعہ واجب ہے، سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 9 سے پتہ چلتا ہے، اور مسلم کی 1485، نسائی کی 1371 روایت سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ نے بیان کیا، یہ دو الگ شخصیات ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اپنے ممبر کی لکڑیوں پر فرما رہے تھے، یعنی لکڑیوں پر ارشاد فرما رہے تھے، لوگ جمعہ چھوڑ دینے سے باز آئیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ مسلم کی روایت ہے 2002۔ آپ نے دیکھا کتنی اہمیت کی حامل بات ہے، جمعے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے دلوں پر مہر لگتی ہے، اور جمعے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو غفلت کا لفظ بڑا یعنی سہولت کے ساتھ یوز ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اپنی پاک کتاب میں، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ بات نہیں ہے جیسے ماں اپنے بچے سے کہتی یوں نہ کرنا اور بچہ کر لیتا اور ماں بعد میں معاف کر دیتی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ جو بادشاہ کائنات ہے اس کا شاہی فرمان ہے کہ آپ نے کبھی غافل نہیں ہونا، لیکن جمعے کو چھوڑ دینے والا غافل ہو جاتا۔ تیسری بات دیکھیں گے وجوب جمعہ کی کیا شرائط ہیں۔ شرائط اس وجہ سے دیکھنی ضروری ہوتی ہیں کہ اگر یہ شرط موجود ہے پھر حاضری نہیں ہے اپنی یا اپنے گھر والوں کی، تو آخر کیوں نہیں؟ نمبر 1، مرد ہونا عورت پر واجب نہیں ہے۔ عورت اگر جمعہ ادا کرتی ہے تو اس کا ثواب ضرور ہے، لیکن نہ ادا کرے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، کیونکہ یہ مرد پر واجب ہے۔ نمبر 2، بالغ ہونا نابالغ پر واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، آزاد ہونا غلام پر واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، صحت مند ہونا بیمار پر نہیں ہے۔ نمبر 5، مقیم ہونا یعنی اپنے علاقے میں ہو، مسافر پر واجب نہیں ہے۔ یہ 5 بڑی اہم باتیں ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں جو جمعے کو واجب کرتی ہیں؟ یہی جمعے کی شرائط ہیں، مرد ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، صحت مند ہونا اور مقیم ہونا۔ چوتھی اہم بات ہے کیا نماز جمعہ عورت، آزاد، غلام، مریض اور مسافر پر بھی واجب ہے؟ اب یہ ایک دفعہ پھر وہی سوال ہے جو آپ پیچھے شرائط میں دیکھ چکے۔ حضرت طارق بن شہاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازماً فرض ہے، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے، غلام، عورت، بچہ اور مریض۔ ابو داؤد کی روایت ہے 1067، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جمعہ
ہر ایک پر فرض ہے سوائے 4 لوگوں کے، غلام، عورت، بچہ اور مریض. یہ حالتیں ہیں، یعنی یا تو کوئی غلام ہو سکتا ہے، یا عورت ہے، یا بچہ ہے، یا مریض. اور یہ ٹیمپرری حالت ہے سفر کی. سفر کی حالت جو یہ مستقل نہیں رہتی، اس لیے مسافر کا تذکرہ نہیں ہے یہاں، لیکن دوسری احادیث سے ہمیں مسافر کے بارے میں واضح احکامات ملتے ہیں. 5ویں بات یہ، نماز جمعہ کے انعقاد کے لیے کم از کم کتنی تعداد کا ہونا ضروری ہے. یعنی کسی بھی جگہ نماز جمعہ ادا کرنی ہے، کم از کم کتنے لوگ ہوں گے تو جمعہ ہو جائے گا. نماز جمعہ کے انعقاد کے لیے نمازیوں کی تعداد کے متعلق کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی. اس لیے جیسے کم از کم 2 افراد دوسری نمازوں کے لیے کافی ہیں، ایسے ہی جمعہ کے لیے بھی کافی ہیں. یعنی جس وقت ہمیں یہ تعداد صحیح طور پر نہیں مل رہی تو قیاس نہیں کریں گے دوسری نمازوں کے حوالے سے، تو 2 لوگوں پر جماعت ہوتی ہے. تو اگر کہیں بھی 2 لوگ موجود ہیں تو وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور نماز پڑھیں گے. اسی طرح سے جمعہ کا معاملہ بھی کنسیڈر کیا گیا کہ منیمم 2 افراد موجود ہیں تو جمعہ ہو جائے گا، یعنی جمعہ ادا کر سکتے ہیں. اگرچہ یہ صورتحال عام طور پر نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر جمعہ ادا کر لیں. جہاں جمعے کے لیے اہتمام موجود ہے، زیادہ فضیلت والی یا زیادہ بڑی جگہ پر، جہاں زیادہ اچھا خطبہ ہو، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. 6ٹھی بات یہ ہے کہ کیا نماز جمعہ کے انعقاد کے لیے جگہ مخصوص کرنا ضروری ہے؟ نماز جمعہ کے انعقاد کے لیے جگہ مخصوص کرنا ضروری نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت 892، ابو داؤد کی روایت 1062 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب الجمعہ فی القری والمدن، یعنی گاؤں اور شہروں میں جمعہ ادا کرنا یا جمعہ درست ہے. یعنی کوئی حرج کی بات نہیں کہ فلاں مسجد یہ جو ہے یہ جمعے کے لیے مختص ہے. جمعہ کہیں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اگر شہر میں نہیں، دیہات ہے، چند گھر ہیں، جمعہ وہاں بھی ہو سکتا ہے. 7ویں اہم بات ہے، کیا نماز جمعہ کے لیے مخصوص امام کا ہونا ضروری ہے؟ نماز جمعہ کے لیے مخصوص امام کی شرط نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے محصور ہونے کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی. فقہ الاسلامی و ادلتہ، یہ اس کتاب سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے پہلے ادوار میں تھا کہ خلیفہ وقت امامت کرواتا تھا، تو حضرت عثمان خلیفہ تھے، محصور ہو گئے، حضرت علی ابھی خلیفہ نہیں تھے. لیکن جب ان کے لیے ممکن نہ رہا تو ظاہر جمعہ کی ادائیگی تو ضروری ہے. اس سے یہ بات اخذ کی گئی کہ جمعہ کوئی بھی ادا کر سکتا ہے. یعنی ایک خلیفہ کی عدم موجودگی میں اگر دوسرے عام صحابی نے جماعت کروائی تو ظاہر ہے کہ اس میں کم از کم یہ دلیل نہیں ہے کہ فلاں جس شخص کو مختص کیا گیا اس کے علاوہ کوئی جمعہ ادا نہیں کر سکتا. جمعہ کی ادائیگی کے لیے مخصوص شخصیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. 8ویں بات یہ کہ کیا جمعہ کے 2 خطبے مشروع ہیں؟ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے 2 خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے اور ان دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے. مسلم کی روایت ہے 1995. 9ویں بات ہے، کیا دوران خطبہ امام کو نصیحت کرنی چاہیے؟ دوران خطبہ امام کو نصیحت کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 1094. 10ویں اہم بات ہے، کیا دوران خطبہ امام کو بیٹھنا چاہیے؟ دوران خطبہ امام کو بیٹھنا چاہیے. حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے. یہ مسلم کی روایت ہے 1995. 11 نمبر پہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خطبہ دیتے تھے. پہلی بات یہ کہ رسول اللہ درمیانہ خطبہ دیتے تھے، یعنی نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا. مسلم کی روایت 2003 سے پتہ چلتا ہے. اور دوسری بات ہے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. بخاری کی 920 اور مسلم کی 1994 سے پتہ چلتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دوران واز آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز بلند ہو جاتی تھی
مسلم کی روایت 2005 سے پتہ چلتا ہے، اور اس سے جتنے خطیب ہیں ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ جب بات کی جاتی ہے تو یوں سٹیٹک جامد بات نہیں، جب بھی کسی کو نصیحت کی جاتی ہے تو لہجے میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہوتی تھی، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ جانتے ہیں آنکھیں کب سرخ ہوتی ہیں؟ جب جذبات کی شدت ہو، بہت زیادہ اندر سے ایک اثر قبول کرنے کی کیفیت ہوتی ہے، تب انسان کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی تھی، یعنی آپ جب بات کرتے تھے تو بات کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ ایک برابر نہیں رہتا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تدریس کا اور نصیحت کا یہ بنیادی اصول ہے کہ انسان تاثرات بیان کرے، تاثرات کی زبان میں کبھی جمود نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی نصیحت کریں، دین کی تعلیم دیں، یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ موقع دے واز کرنے کا، تو اس میں خاص طور پر ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ 12ویں بات ہے جمعہ کا وقت کون سا ہے؟ جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کا ہے، یعنی بعد از زوال آفتاب۔ 13ویں بات ہے عید کے دن جمعہ آ جائے تو کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارے اس دن میں 2 عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں، پھر جو چاہے اسے نماز عید ہی کفایت کر جائے گی۔ ابو داؤد کی روایت ہے 1073۔ اور 14ویں بات ہے جمعہ کی عید میں ظہر کا حکم۔ عید کے دن جمعہ کی رخصت ہے، نماز ظہر کی نہیں، واللہ عالم۔ 15ویں بات ہے نماز جمعہ کے لیے اذان کب اور کیسے دی جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں جمعہ کی پہلی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتا تھا، لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں تعداد بڑھ جانے کی وجہ سے مقام زورہ سے ایک اذان اور دلوانے لگے۔ بخاری کی روایت 912 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ 16ویں بات ہے کیا جمعہ سے پہلے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ پڑھے جا سکتے ہیں، مسلم کی روایت 1987 سے پتہ چلتا ہے۔ اور 17ویں بات ہے کیا نماز جمعہ کے بعد نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ نماز جمعہ کے بعد نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی جمعہ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ مسلم کی روایت 2036، ابو داود کی 1131، ترمذی کی 522 سے پتہ چلتا ہے۔ 18ویں بات ہے کیا دوران خطبہ تحیت المسجد ادا کیے جا سکتے ہیں؟ ادا کیے جا سکتے ہیں، یہ 2 نوافل ہیں جو مسجد کا حق ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بخاری کی روایت ہے 931 اور مسلم کی روایت ہے 2018۔ 19ویں بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا قرات کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم السجدہ یعنی سورہ سجدہ اور هل اتى على الانسان حين من الدهر یعنی سورہ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت 891، مسلم کی 2034 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ 20ویں بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں کیا قرات کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں سورہ الاعلی اور سورہ الغاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مسلم کی روایت 878 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ 21ویں اہم بات ہے جمعہ کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز سورہ الکہف پڑھی اس کے دونوں جمعوں کے درمیان کے دن روشنی سے منور ہو جائیں گے۔ الترغیب والترہیب کی روایت ہے والیوم 1 پیج 736۔ 22ویں اہم بات ہے جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل کریں گے۔ سلسلہ صحیحہ 1407 سے پتہ چلتا ہے۔ 23ویں بات ہے جمعہ کے دن اگر نمازی 1 رکعت پائے تو اس کا جمعہ ہو جائے گا؟
حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے نماز کی ایک رکعت مل گئی اسے نماز مل گئی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 1123۔ 24ویں بات ہے جمعہ کی صحت کی کیا شرائط ہیں، یعنی جمعے کے درست ہونے کی۔ نمبر 1، آبادی صحرا یا سفر میں درست نہیں ہے۔ نمبر 2، خطبہ اس کے بغیر جمعہ نہیں ہے۔ 25ویں اہم بات ہے جمعہ کے دن قبولیت کا وقت کون سا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا، اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دے دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ ساتھ بہت تھوڑی سی ہے، یعنی بڑی تھوڑی سی دیر کے لیے وہ وقت آتا ہے۔ بخاری کی 935، مسلم کی 1969، مسند احمد کی 7151 روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس گھڑی کے بارے میں 40 اقوال نقل کیے ہیں۔ فتح الباری کی روایت ہے والیوم 3 پیج 42۔ 26ویں بات ہے کیا نماز جمعہ میں خواتین شرکت کر سکتی ہیں؟ عورتوں پر نماز جمعہ میں شرکت ضروری تو نہیں، لیکن اگر کوئی عورت امام کے ساتھ جمعہ ادا کرے تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ فتاوی الاسلامیہ والیوم 1392 نمبر پہ ہمیں یہ ملتا ہے۔